تحریک تو ٹھیک مگر اپوزیشن پر اعتبار کیسے ہو؟ گزشتہ روز اپوزیشن جماعتوں نے آل پارٹیز کانفرنس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس کے مطابق عمران خان حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا۔ اس اعلامیے میں ملک میں جمہوریت کی مضبوطی اور فوج کی سیاسی سرگرمیاں روکنے پر بھی بات کی گئی۔ اس کانفرنس میں آصف زرداری اور نواز شریف کی طرح مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف نے بھی واضح الفاظ میں کہا کہ ملک میں دستوری بالادستی کی لڑائی لڑی جائے گی۔ تاہم سوال یہ ہے کہ اس انداز کے بیانات تو ماضی میں بھی آتے رہے ہیں، تو لوگ اس اپوزیشن پر بھروسہ کیسے کریں؟ یہ سوال آپ کو یا مجھے خود سے پوچھنے کی بجائے اپوزیشن رہنماؤں کو خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں کئی مرتبہ دستوری بالادستی، جمہوریت، آئینی حقوق اور ووٹ کو عزت دو جیسے نعرے لگانے کے بعد اپوزیشن نے سول سوسائٹی کو فوجی طاقت کے سامنے لا کھڑا کیا اور خود غائب ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اپنی تو ڈیلز ہوتی رہیں مگر سول سوسائٹی کے لوگ، دانشور، صحافی، شاعر، قلمکار، وکیل، طالب علم، پروفیسر لاٹھیاں، ڈنڈے اور گولیاں کھاتے رہے، گم ہوتے رہے، جھوٹے مقدمات بھگتتے رہے، اب بھی بھگت رہے ہیں۔ اعتبار کے لیے سب سے اہم جزو ہوتا ہے کردار، اور کردار جانچنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک تو کسی کے دل میں کیا ہے یا نیت کیا ہے یہ جان لیا جائے، دوسرا کسی شخص کا ماضی دیکھ لیا جائے۔ ہم نہ کسی کے دل میں جھانک سکتے ہیں اور نہ ہی نیتوں کا حال خدا کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے، اس لیے رہ جاتا ہے دوسرا راستہ، یعنی ماضی کی پرکھ۔ ماضی دیکھ کر کردار سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اپوزیشن پر اعتبار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ سچی نیت سے ملک میں اداروں کی مضبوطی، دستوری بالادستی، شہری حقوق اور آئینی آزادیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، مگر سول سوسائٹی کی ایک کٹھن مشکلات سے عبارت کوشش کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہر بار سیاسی رہنما، جرنیل اور دیگران موجود ہوتے ہیں، اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ساری محنت، ساری جدوجہد اکارت ہو چکی، ہمارے ساتھ پھر کوئی ہاتھ ہو گیا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کی تحریک تو آپ کو یاد ہی ہوگی۔ ہم نے ملک میں عدلیہ کی آزادی اور نظام انصاف کی بہتری کے لیے اس تحریک کا بھرپور ساتھ دیا تھا، بھرپور آواز اٹھائی تھی، ڈکٹیٹر مشرف کے خلاف جم کر لکھا، دھمکیاں ملیں، کئی طرح کے نقصانات ہوئے، مگر کھڑے رہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تحریک تو مشرف کو ہٹانے کے لیے خود فوج کے اپنے اندر کے عناصر نے چلوائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ افتخار چودھری کی تحریک نے عدلیہ کو آزاد نہیں بلکہ اور زیادہ غلام بنا دیا۔ اس کے بعد عدلیہ شراب کی بوتلوں اور گدے کی موت پر تو از خود نوٹس لیتی نظر آئی، مگر اسے کبھی بلوچستان کی مسخ لاشوں، قبائلیوں کے ٹوٹے گھروں، سرائکیوں کے استحصال، مہاجروں کی سیاسی جماعتوں کی انجینئرنگ، سندھیوں کی گمشدگیوں، پنجابیوں کے اغوا، کشمیریوں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے انسانی حقوق کی پامالیاں، ان پر ایک لفظ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ عدلیہ فوج کے ہاتھوں مکمل طور پر استعمال ہوتی چلی گئی، اور سیاسی انجینئرنگ کے فوجی کھیل میں ایک کردار کا روپ دھار کر انصاف کا ترازو GHQ کے حوالے کر دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مس شدہ لاشوں پر اس عدالت کی طرف سے کوئی جج بولا ہو۔ یہ عدالت کسی صحافی کے ٹویٹ پر از خود نوٹس تو لیتی ہے، لیکن کسی گمشدہ شخص کے گھر کے افراد کے احتجاج پر کبھی نہیں بولتی، کسی مس شدہ لاش یا اجتماعی قبر پر کبھی نہیں بولتی۔ اس عدلیہ کے اپنے جج شوکت صدیقی نے اعلیٰ عدلیہ کی پوری کہانی آپ کے سامنے رکھ دی تھی، اور وہ عدلیہ جس کے ججوں کو آزاد فیصلوں کی طاقت دلوانے کے لیے آپ نے جان ماری تھی، وہ خود فوج کے کہنے پر اپنے ہی جج کے خلاف کارروائی کرتے اور اسے برطرف کرتے نظر آئے ہم سب کو۔ قاضی فائز عیسیٰ کی مثال ہمارے سامنے، انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں فوج کے سیاسی کرتوت لکھے تو آج ان کی اہلیہ منی ٹریل لے کر ٹیکس دفتر کے چکر لگاتی نظر آتی ہیں۔ مشرف دور میں نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے 90 میں فوج کا اعلی کار بننے اور ایک دوسرے کی حکومتوں کے خلاف سازش نہ کرنے کا عہد کیا تھا۔ ہم سمجھے تھے کہ اب یہ دونوں رہنما اور دونوں جماعتیں کچھ سیکھ چکی ہیں اور ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی، مگر مشرف دور کا خاتمہ ہوا اور یہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تو نواز شریف پھر فوج کے اعلی کار بن کر وہی 90 کی دہائی کی سیاست لے کر میمو گیٹ اسکینڈل میں سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ پھر سوئس جائیدادوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی حکومت کمزور کرنے کے لیے پوری جرنیلی آشیرواد سے خط کے معاملے پر بڑھ بڑھ کر بیانات دیے، اور بالآخر یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ سے محروم کرنے کی صورت میں اس کا نتیجہ برآمد ہوا۔ اس دوران کبھی بجلی کے معاملے پر، کبھی کرپشن کے معاملے پر، کبھی مہنگائی کا نعرہ لگا کر، کبھی ملکی سلامتی کو خطرے میں بتا کر شہباز شریف زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹتے بھی نظر آئے۔ راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بنے تو رینٹل پاور کیس کا شوشہ چھوڑ دیا گیا، حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا، اور
اس حکومت کے آخری دنوں میں طاہر القادری حسب وعدہ کینیڈا سے فوجی رقے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ نواز شریف کی حکومت کے قیام تک عمران خان تیار ہو چکے تھے۔ مشرف کے پورے دور میں جرنیلوں کو گالیاں دینے والے عمران خان کو لوگ سٹیٹس کو کے خلاف سمجھ رہے تھے۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ حقیقی جمہوریت کی راہ پر چلیں گے۔ تاہم عمران خان جو ماضی میں کبھی جرنیلوں کی بزدلی کے قصے سناتے تھے، کبھی فوج کے سیاست میں مداخلت کے نقصانات گنوایا کرتے تھے، ان کا سارا بھید مخدوم جاوید ہاشمی نے کھول دیا۔ ہاشمی صاحب نے بتایا کہ کس طرح پی ٹی آئی کی داخلی میٹنگوں میں عمران خان جرنیلوں کو اس طرح انہوں نے کہا ہے کہہ کر پکارا کرتے ہیں جس طرح دیہات میں کوئی خاتون اپنے میاں کا نام لیے بغیر پکارتی ہے۔ ہاشمی صاحب نے بتایا کہ عمران خان دھرنے کے لیے بھی ان کے حکم اور آشیرواد پر پہنچے تھے، اور کس طرح کندھے کی جانب اشارہ کر کے بتایا کرتے تھے کہ ان کون ہیں، اور کس طرح انہوں نے کہا ہے کہ وہ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کرنے میں مدد دیں گے۔ عمران خان کو اگر کل سیاست میں جرنیلی مداخلت کے نقصانات گنواتے وہ نظر آئیں تو کیا ہم ان پر فوراً اعتبار کر لیں گے؟ تب انہیں اپنی غلطی کی تلافی کے لیے اور اپنے نظریے میں واقعی بدلاؤ کے اظہار کے لیے واضح اقدامات کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے بلوچستان حکومت کے خاتمے اور ابھی سینٹ کی چیئرمین شپ کے چیئرمین کی طرح تعیناتی کے لیے ماضی قریب میں جرنیلی ایما پر جو غیر جمہوری راستہ چنا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ کم از کم کچھ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے تو بڑے غیر جمہوری کام کیے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اگر واقعی جمہوریت کی مضبوطی اور فوج کے غیر دستوری کردار کے خاتمے میں سنجیدہ ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں ایسے عملی اقدامات کی ضرورت ہوگی جو عوام کو باور کروا سکیں کہ اب فقط سیاسی نعرے بازی نہیں ہو رہی بلکہ وہ واقعی اپنے مکروہ ماضی پر شرمندہ ہیں۔ ان رہنماؤں کو عوام کے سامنے اپنے ماضی پر دو ٹوک الفاظ میں معذرت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کو نہیں گرائیں گے اور نہ گرنے دیں گے، بلکہ اس حکومت کو ہر حال میں 5 سال پورے کرنے دیں گے تاکہ پاکستانی عوام کو علم ہو کہ قوم کی مرضی کے خلاف جب جرنیل ملک پر اپنی مرضی کے سیاستدان مسلط کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کا، قوم کا، ملک کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اس وقت پنڈی میں فیصلہ ساز بیٹھے 2 برس قبل اپنے غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام پر پریشان ہیں۔ وہ عمران خان کو جتوانے کے لیے غیر ضروری اقدامات نہ کرتے اور نون لیگ کو جیتنے دیتے تو نواز شریف تو ویسے بھی سیاست سے خارج ہو چکے تھے۔ وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے دیتے تو شہباز شریف نے کون سا فوج کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلے والے آدمی ہیں، انہوں نے کون سا کھڑے ہونا تھا؟ وہ بھی عمران خان ہی کی طرح حکم بجا لا رہے ہوتے اور اس وقت ملک میں فوج کے حوالے سے جو بحث ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی، فوج کو لے دے نہ کرنا پڑتی، فوج پر جملے بازیاں نہ ہو رہی ہوتی۔ عمران خان کو دیکھیے، انہیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کل جب اپوزیشن کی اس کانفرنس میں ان پر تنقید ہو رہی تھی تو ٹی وی چینل پر چل رہی تھی، لیکن ان کے ماتحت ایک محکمے کے ایک ریٹائرڈ جنرل کا نام جب آیا تو ٹی وی چینل پر سینسر ہو رہا تھا۔ اس سے انہیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ہیں اس ملک کے آئینی حکومتی سربراہ یا کوئی اور ہے۔ انہیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ اقتدار تو ان کے پاس ہے مگر کیا اختیار بھی ان کے پاس ہے، اور کیا ریاست کے اوپر واقعی ایک ریاست نہیں بن گئی ہے۔ خیر، عام یہی ہے کہ اپوزیشن اگر واقعی چاہتی ہے کہ قوم ان کے بیانیوں کو سنجیدگی سے لے تو اسے قوم کا اعتبار جیتنے کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات ضرور کرنا ہوں گے۔ انہیں اپنی تحریک کا موضوع عمران خان کی بجائے فوج کو سیاست میں مداخلت سے باز رکھنے پر مرکوز کرنا ہوگا۔ یہاں پھر سن لیجئے، فوج کا بطور محکمہ یا ادارہ دفاعی کام مقصد نہیں ہے تنقید کا۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد صرف اور صرف فوج کی سیاست میں مداخلت روکنا ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد سلیکٹڈ پر تنقید نہیں ہونا چاہیے بلکہ سلیکٹر پر تنقید ہونا چاہیے۔ دوسری صورت میں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے تحریک صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہوگی، اور میں کم از کم اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔